بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں سورہ مائدہ میں وسیلے کا ذکر کیا وہ کیا وسیلہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا کچھ طریقہ ہے، کچھ وسیلہ ہے جس کے تھرو تمہیں پہنچنا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں ایکسپلین کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یعنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ والذین آمنوا، ایمان، دوسرا وعملوا الصالحات، اور اچھے اور نیک عمل۔ یہ دو چیزیں وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں جنت تک پہنچنے کی۔ اور عامل الصالحات یعنی ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل صالح سمجھ کے جو ہے درگاہوں پہ چادر چڑھانا بھی جو ہے عمل صالح ہے، اور جو ہے عرس نیاز کرنا بھی عمل صالح، اپنی مرضی سے ہم جو ہے خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ عمل الصالحہ وہ ہوں گے جو اکارڈنگ ٹو قرآن ہوں گے، اکارڈنگ ٹو سننا ہوں گے، اینڈ وتھ کمپلیٹ اخلاص ہوں گے، کیونکہ ابھی حدیث ہم جو ہے شہید، عالم اور مال خرچ کرنے والے کی پڑھے۔ اگر حالانکہ وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا تھے، لیکن اس میں کیونکہ اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسپٹ نہیں ہوئی۔ تو اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو سننا اینڈ وتھ اخلاص اگر ہوگا تو وہ جو ہے نیک عمل ہوگا۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واحتسبوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنت کے ساتھی ہوں گے۔ کون؟ جو ہے ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں گے، تو یہ وسیلہ ہے جنت تک پہنچنے کا۔ پھر اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 107 میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مہمانوں کی طرح ٹریٹ کریں گے کس کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ پھر اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 50 میں آتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ کس کے لیے مغفرت ہے؟ کسی کا دامن پکڑ کے نہیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کسی کا جھنڈا پکڑ کے نہیں، بلکہ جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کیا اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کریم ہے۔ پھر اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 8 میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ تو یہ وسیلہ جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا ہے؟ دراصل ایمان اور عمل صالح، ان کو پکڑ کر ان کے تھرو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانا ہے۔ پھر مزید احادیث بھی آتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے
जो करूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, फर्ज नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। इस आदमी ने कहा कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जब वो पलटा तो आप ने इरशाद फरमाया जो किसी जन्नती को देखकर खुश होना चाहे वो उसे देख ले। बुखारी की रिवायत है। तो आप देखिए जन्नत में पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई है। सबसे पहले शिर्क नहीं करना, फिर नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना। तो इससे क्या होगा, जन्नत हासिल होगी। किसी का दामन पकड़ने से, कहीं चादरें बिछाने से, कहीं चिरागें जलाने से, कहीं की सफाई करने से जन्नत हासिल नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रही, जो कुरान और अहादीस में वो बातें मैं बता रही हूँ। कोई एक आयत भी आपको कुरान की ये नहीं मिलेगी कि कहीं चिराग जलाने से, कहीं कुछ करने से जो है जन्नत हासिल होगी। फिर एक और हदीस में आता है, एक आदमी ने आकर आप की ऊँटनी की नकेल पकड़ ली और अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो बात बताइए जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नुम से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की इबादत कर और किसी को इसके साथ शरीक न ठहरा, नमाज कायम कर, ज़कात दे और सिले रहमी कर। तो देखिए यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहरा। जब हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हुए किसी और को राजी करने में ऐसा लग जाए जैसे अल्लाह को राजी करना है, किसी और के नाराज होने से ऐसे डरे जैसे अल्लाह को के नाराजगी से डरना है, किसी और से ऐसा तवक्कल करे जैसे अल्लाह पर तवक्कल करना है, तो कहाँ पे जन्नत मिलेगी। फिर नमाज़ें तर्क करके गुनाहों में मुब्तला होकर ये सोचना है कि वो खुदा मुझे बचा लेगा, तो फिर कहाँ से जन्नत मिलेगी हमें। फिर जो है सुलह रहमी करना, तो जो है सुलह रहमी से भी जन्नत हासिल होगी। इसके जो है कई अहादीस हम पहले भी ले चुके। अब दीन इस्लाम में शिफाअत की क्या पिक्चर है, क्या हकीकत है, इसके बारे में हम लेंगे। शिफाअत की जैसे बिगिनिंग और इब्तिदा किससे होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। इसकी बहुत लंबी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज अल्लाह ताला फरमाएंगे, अल्लाह ताला अगले और पिछले तमाम इंसानों को एक हमवार मैदान में जमा फरमाएगा जहां पुकारने वाला उन्हें आसानी से पुकार सकेगा और देखने वाला आसानी से देख सकेगा। सूरज करीब आ जाएगा जिसकी वजह से परेशानी और तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। लोग आपस में कहेंगे देखो कैसा सख्त वक्त आ पहुंचा है, कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो तुम्हारे रब के हुजूर सिफारिश कर सके। यह सिफारिश किस लिए होगी, हिसाब किताब के बिगिनिंग के लिए होगी। अभी हिसाब किताब शुरू ही ना हुआ होगा। ऐसा सख्त दिन होगा, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर, शदीद गर्मी, शदीद तकलीफ, एक एक लम्हा मुश्किल का होगा। उस वक्त लोग आपस में कहेंगे किसी को तो हम तलाश करें जो अल्लाह के सामने ये सिफारिश करे कि हिसाब किताब क्या हो, शुरू तो हो और इस तकलीफ से हमें नजात मिले। बाहमी मशवरे के बाद लोग कहेंगे कि हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे आप अबुल बशर है, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया और आप में अपनी रूह फूकी, फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सिजदा किया। आज आप अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश करें। आप देख रहे हैं आज हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी न था, न इसके बाद होगा। मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में दरख्त के करीब जाने से मना किया था, लेकिन मैं नाफरमानी कर बैठा जिस वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा। तुम लोग किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे ए नूह आप अहले जमीन के तरफ सबसे पहले रसूल थे। अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद में शुक्रगुजार बंदा कहा है। अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि इससे पहले कभी न था।
نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور ہلاک ہو گئی، اس لیے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل اللہ ہے، آپ رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا، نہ اس کے بعد آئے گا۔ دنیا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری سفارش کر سکے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی اور آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یا اللہ مجھے بچانا، یا اللہ مجھے بچانا۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا فرمان ہے جو اس نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ کی روح ہے۔ آپ نے بچپن کی عمر میں گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی، آج ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اب جواب دیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسے غصے میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی 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 کہیں گے اور فرمائیں گے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ چنانچہ میدان حشر سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، وہاں سے چلیں گے اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلائے۔ پھر ارشاد ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں، آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی سفارش کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، ایک جو ہے وہ نمبر بتا دیا جائے گا کہ اتنے لوگوں کی آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اس وقت تک سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، بات کہو، سنی جائے گی، سوال کرو، دیا جائے گا، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں لے جاؤں گا۔ اس طرح 3-4 بار ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں، تیسری بار یا چوتھی بار یا سفارش کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ، اب تو جہنم میں کوئی بھی موحد باقی نہ رہا سوائے ان لوگوں کے
جنہیں قرآن نے روک رکھا، یعنی جنہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے یہ لاسٹ اس میں آپ سے بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی بھی موحد یعنی توحید پہ جو ہے وہ پورے جنت میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اور جو شرک پہ تھے پھر وہ رہ جائیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، سوچ کے دیکھیے۔ آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام وہ بھی سفارش کرنے سے ڈر گئے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی سفارش کرنے سے ڈر گئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی سفارش کرنے سے ڈر گئے۔ تو سوچ کے دیکھیے کہ وہ کتنا سخت دن ہوگا، سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کتنے غصے میں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء جو ہے ان کے سامنے ٹک نہیں پا رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف کھا رہے ہیں کہ ہم نہیں جو ہے سفارش کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، سب اپنے اپنے گناہ یاد کریں گے۔ تو پھر معین الدین چشتی، غریب النواز، غوث اعظم، عبد القادر جیلانی وہ کیا ڈریں گے نہیں اللہ کے سامنے؟ ہوں گے وہ بڑے، اپنی زندگی جو ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے بہت اچھی طرح نیک اور صالح لوگ ہوں گے، جب اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام خوف کھا رہے، تو کیا یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے اللہ کے سامنے خوف نہیں کھائیں گے؟ سوچ کے دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود، جو جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حشر کے میدان سے چل کر جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، جہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، مقام محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مقام محمود کا وعدہ دے دیا گیا کہ آپ کو یہ عطا کیا جائے گا، آپ کو وہ جگہ ملے گی، لیکن وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت چاہیے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے سفارش کی اجازت مل گئی یا فلاں کو جو ہے شفاعت کی اجازت مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ ملنے کے بعد بھی سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے لمبے ٹائم کے لیے سجدے میں اللہ کے گرے پڑے رہنا ہے جس کا ٹائم ہم کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے سال جو ہے یا کتنا لمبا ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سجدے میں صرف سفارش کی اجازت کے لیے سجدے میں گرے رہنا ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ کوئی عام انسان جو بھلے ہی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، اس کو سفارش کہاں سے کنفرم ہوئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش مل بھی گئی۔ ایک فار اے مومنٹ یہ سوچ لیں، اوکے فائن، یہ خواجہ غریب النواز کو بھی سفارش مل گئی، فائن، ایک سیکنڈ کے لیے، کیونکہ ایمان والوں کو سفارش کا جو ہے حدیث آئی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لیجیے جو ہم سمجھتے ہیں غریب النواز ہے، معین الدین چشتی ہے یا عبد القادر جیلانی ہے، ان کو سفارش کی اجازت مل گئی، اوکے مل گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حد مقرر کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے حد نہیں مقرر کریں گے؟ اب سپوز اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے آپ 100 آدمیوں کو جو ہے اپنی سفارش سے جنت میں لے جائیے، لیکن ان کے تو کروڑوں فینس ہیں، اب کیا ہوا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جھگڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے تو دنیا میں کروڑوں فینس ہیں، کروڑوں لوگوں نے جو ہے میرے مزار پہ جو ہے چادریں چڑھائے، کروڑوں لوگ جو ہے چراغیں جلائے، کروڑوں کو جنت میں بھیجے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس ہستی سے وہاں پر جھگڑا یا وہاں پر جو ہے بحث کرنے کی جو ہے گستاخی کر سکتے ہیں؟ سوچ کر دیکھیے، سفارش صرف جو توحید پر ہے اس کے لیے ایکسپٹ ہوگی، کسی اور کے لیے ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہے، یہ ایگزامپل میں پہلے بھی کئی دفعہ لے چکی کہ ایک کوئی پینٹر ہے، ABCD بھی نہیں جانتا، اب آپ کے جو ہے ابا جان کا اسکول ہے، آپ بولے ابا جان یہ پینٹر میرا پکا دوست ہے، اس کو پلیز جو ہے آپ ٹیچر کے پوسٹ پہ رکھ لیجیے، ابا جان رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے بھائی جان کا جو ہے ہاسپٹل ہے، آپ کا بیٹا جو ہے انجینئر ہے، آپ بولے پلیز جو ہے یہ بیٹے کو جو ہے میرے سرجن کے پوسٹ پہ رکھ لیجیے۔ جس پوسٹ کے لیے ریکمینڈیشن جا رہی ہے اس کے لیے ایلیجیبل بھی تو ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب توحید پہ نہیں ہے، ایلیجیبلٹی نہیں ہے، تو پھر ریکمینڈیشن کیسا ہوگا یہ سوچیں۔ جب انسان دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے،
جب دنیا میں انسان کسی اور سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی جگہ نماز روزے یہ ساری چیزیں کسی اور کے لیے ہو رہی ہیں، جبکہ جو ہے جانور کو ذبح کرنا جیسے سورہ بقرہ میں آپ لوگ لے چکے، اللہ کے سوائے کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نظر نیازیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے اس سفارش کے لیے، اگر کسی کی سفارش ہوگی بھی تو سوچ کر دیکھیے کہ اس چیز سے نہ کہ ہم جنت اپنے لیے کنفرم کر رہے ہیں بلکہ جہنم اپنے لیے کنفرم کر رہے ہیں، ایسی باتیں اور ایسی سوچ رکھ کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگین 2 ٹائپس کی ہوگی۔ اب یہ تو ہے شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کچھ ایسے لوگوں کی ہوگی جو جنت میں جہنم میں داخل ہوئے بنا انٹر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جو جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل۔ تو اب سوچئے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں ڈائریکٹلی وداؤٹ جہنم کے راستے سے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد وہاں پہ کچھ دیر جو ہے سزا اپنے گناہوں کی بھگتنے کے بعد سے جنت میں۔ سوچ کے دیکھیے، تھوڑی سی چائے گر گئی تو برداشت ہو سکتی، بوائلنگ واٹر تیل تو ہرگز برداشت نہیں، جہنم میں تھوڑی دیر بھی برداشت ہو سکے گی، 1 دن 1 سیکنڈ 1 آور بھی نہیں برداشت کر سکتے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلو الحمدللہ امت محمدیہ ملے گی، نماز روزہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یعنی 1 سیکنڈ یہ سوچ لیجئے چلیے ہم پیر کو بھی نہیں پکڑے، ولی کو بھی نہیں پکڑے، مرشد کو بھی نہیں پکڑے کسی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سفارش ہے، یہ کنفرم ہے الحمدللہ۔ تو کیا اس سفارش کے بھروسے ہم عمل صالح کرنا چھوڑ کر ہر جو ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت ہے کر کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اشرم مبشرات میں سے جو صحابہ اکرام تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جب دوسرے صحابی آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کو تو جنت کنفرم ہے، آپ کو تو جنت کی بشارت دے دی گئی، پھر آپ لوگ کیوں جو ہے اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کہتے کہ ہمیں جنت کی بشارت ضرور دے دی گئی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہم وہ راستہ جہنم سے ہوتے ہوئے نہیں جائے گا، اور ہم کو کنفرم نہیں کرنے کے بعد بھی ہم صرف خوش بیٹھے ہوئے کہ جنت ہمارا نہیں تو اور کس کا حق ہے جنت۔ تو اس کے لیے عمل صالح اور ایمان کا وسیلہ پکڑنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اب کچھ لوگ جو ہے جنت میں بلا حساب کتاب پہنچیں گے، یعنی ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے، آمین۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ میزان میں بھاری ہوگا، یعنی جب نیکیاں وے کی جائے گی، تولی جائے گی، تو کچھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1 فرسٹ کیٹیگری وہ ہوگی جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پھر حساب کتاب جب شروع ہوگا تو وہ کیٹیگری ہوگی جن کا اعمال نامہ میزان پر بھاری ہوگا، یعنی جن کے نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو آٹومیٹکلی جب حساب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا؟ نیکیاں زیادہ وے کرے گی تو وہ لوگ پھر کیا ہوں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب نیکسٹ کیٹیگری وہ لوگوں کی ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں کیا ہے؟ برابر برابر۔ ان کو کچھ دن آراف پر رکھا جائے گا، سورہ آراف جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل آئیں گی، تو آراف پر رکھا جائے گا جہاں سے وہ اہل جنت کو بھی دیکھ سکیں گے، اہل جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے۔ آراف پر وہ لوگ رحمت کی دعا کریں گے، پھر فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری ان کی ہوں گی جن کی نیکیاں تھوڑی سی جنت میں جانے کے لیے کم پڑ جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم میں جاتے جاتے ان کو جنت میں شفٹ کیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری ان کی ہوگی جن کا جو ہے میزان میں گناہ زیادہ ہو گئے، تو تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہاں پر اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگتیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جہنم سے جنت میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ایک بار سوچ کے دیکھیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی ہمیں اور ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ان لوگوں میں شامل کرے جو ڈائریکٹلی جنت میں جاتے ہیں۔ لیکن سوچ کر دیکھیے کہ اگر
برائیاں اچھائیوں سے زیادہ ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑا تو کیا حال ہمارا ہوگا؟ اور پھر جتنی زیادہ برائیاں ہوں گی اتنی دیر سے جنت میں ٹرانسفر، جتنی کم برائیاں ہوں گی اتنا جلدی جو ہے جنت میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ جنت میں شفٹ کیا جائے گا۔ تو اب اس شفاعت کبریٰ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب ہو، لیکن اس شفاعت کبریٰ کے اوپر پورا وہ کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے کلمہ گو ہے، ہمارے دل میں ایٹ لیسٹ رائی برابر تو ایمان ہے کر کے عمل صالح سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ کنٹینیوسلی اپنے ایفرٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم عمل صالح کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس جو ہے ہماری سفارش کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرنا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف پڑھیں، اس کی تلاوت کریں تاکہ یہ جو ہے ہماری گواہ بنے، کیونکہ یہاں پر سفارش سے مراد دیکھیے گواہی دینا یا پھر ریکمینڈ کیوں کرے گا؟ جیسا کہ اب آپ دیکھیے کوئی آپ کا ساتھی ہے، کوئی دوست ہے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت نیک ہے، بہت جو ہے اچھا ہے، اچھے کام، تبھی آپ جو ہے آپ کو اس کے اوپر اتنا بھروسہ ہوگا تبھی آپ جا کے اس کے لیے ریکمینڈیشن لے جائیں گے یا ریکمینڈ کریں گے، رائٹ؟ اگر قرآن کو نہ ہم کبھی پڑھیں، نہ قرآن کو ہم کبھی دیکھیں، نہ قرآن کو کبھی کھولیں تو وہ کیسے ہماری سفارش کرے گی؟ وہ چیز اس نیکی کی گواہ ہونا چاہیے تبھی جا کے جو ہے وہ لے جائیں گے۔ اسی طرح رہی بات یہ پیروں کی، اولیاؤں کی، مرشدوں کی، وہ کبھی نہ ہم سے ملے نہ کبھی ہم کو دیکھے، کیونکہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر وہ ہماری سفارش کیسے کریں گے جب کبھی ہم کو نہ نیکی کرتے ہوئے دیکھے، نہ کبھی ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے؟ اگر ہم کرنے والے ہیں تو بھی وہ ایسے ورلڈ میں ہے کہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھے؟ تو گواہی وہی دے گا جو ہم کو وہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ دوسرا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت بھی جو ہے یہ بھی سفارش کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر سورہ ملک کثرت سے تلاوت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر تہجد کا اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی کہ میری سفارش حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یاد رہے کہ نفل نمازوں میں سے تہجد کی نماز سب سے افضل ہے، تو جتنی زیادہ نفل نمازیں پڑھیں گے اتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم قریب جائیں گے۔ امید ہے کہ کیونکہ وہ بھی حد مقرر ہوتے ہوتے لوٹتے کہ فرسٹ لاٹ، سیکنڈ لاٹ، تو جتنا ہم ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے اتنا جو ہے قریب ہی جو ہے سفارش ہمارے لیے آنے کی امید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا، حدیث میں آتا ہے جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے روز اسے میری شفاعت حاصل ہوگی، یہ عبرانی کی روایت ہے۔ اب صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا مطلب کیا وہ درود تاج ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے؟ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیم ہے، کیونکہ اگین نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی درود جو ہے ہم کو نہ سکھایا ہے، نہ آپ صحابہ اکرام درود ابراہیم کے علاوہ پر کوئی اور درود پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے بارے میں کہا تو صحابہ اکرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجنا، درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف درود ابراہیم سکھایا، نہ کہ کوئی اور درود، ٹھیک ہے؟ اور وقت کی کمی سے اگر پورا درود ابراہیم نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا انف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پر کوئی اور درود، یہ بھی جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الفاظ نسائی کی میں جو ہے درج، اس لیے یہ ہے، ادروائز کوئی اور کہیں سے کسی اور ٹائپ کا درود نہ پروف ہوتا ہے
نہ کہیں سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی درود سکھایا ہے، نہ صحابہ اکرام نے ان کے علاوہ کوئی اور طریقے کا کوئی درود پڑھا ہے۔ پھر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اذان سن کر یہ دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ جو پڑھے اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والے نماز کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اس سے وعدہ فرمایا ہے، قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میری ذمہ ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اذان کے بعد جو آپ سے یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلہ، یہ وسیلہ جو ہے جنت کی ایک جگہ ہے جو دوسرے احادیث سے ثابت ہوتی ہے، تو سینٹر پلیس آف جنت ہے جو ہے صرف ایک ہی انسان کو ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امید ہے کہ مجھے ملے گی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلے کے لیے دعا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی سفارش کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا اس کے لیے جنت سفارش کرتی ہے۔ پھر 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر، جنت کنٹینیوسلی 3 بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہیے اور جہنم سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اعوذ بک من النار۔ پھر مدینے میں قیام کے دوران اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام مدینہ کے دوران آنے والے مصیبتوں پر صبر کرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی آپ کو وہاں رہتے ہوئے کھانے کی پریشانی، ٹھہرنے کی پریشانی، ٹرانسپورٹیشن کی پریشانی، اس وقت کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے، یہ نہیں کہ چیخے چلائے روئے، جو انتظام کرنے والا ہے اس کو جو ہے خوب سنا دے۔ وہاں پر ہے کہ جو بھی مصیبت آئے تو کیا کرے، اس کے اوپر صبر کرے۔ پھر اس کے علاوہ پر فرشتوں کا بھی آتا ہے، لیکن اگین فرشتوں کی گواہی کب ہوگی؟ جب وہ ہمیں کبھی نیک کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ فرشتوں کی جب ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں، تو اگر فرشتے دیکھیں گے فجر کی نماز میں ہم خوب سو رہے ہیں، اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھے، عصر کی نماز میں ٹی وی میں بزی ہے، تو کیا ہماری گواہی دیں گے وہ لوگ؟ اگر وہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے تب وہ گواہی دیں گے نا ہماری۔ تو فرشتوں کی گواہی ضرور ہوگی، لیکن کب؟ جب وہ ہمیں کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھیں گے تب۔ اللہ نے ہمیں جو ہے بہت ان گنت انیومریبل نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو ہم گن کے بھی نہیں گن سکتے، جیسے آنکھ، ناک، کان، ماں باپ، اولاد۔ کچھ مانگنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو دیے، کچھ جو ہے نہیں مانگنے پر دیے۔ کچھ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیے جس کے بغیر ہماری زندگی امپاسبل تھی، جیسے ہوا، پانی، سورج، رزق۔ اس کے علاوہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ ایک خاص نعمت سے نوازا ہے، ایمان اور ہدایت کی نعمت۔ دوسری نعمتیں تو ان جنرل کافروں اور مومنوں کے اوپر دونوں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت کا ہم شکر ادا کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں سے بنایا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں جن کو مقام میں محمود نصیب ہوگا، جن کی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے دروازے کھلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، اور ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے امت جنت میں داخل ہونے والے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اصحاب اعراف جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ لیٹر آن جنت میں ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں
डाला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से जहन्नुम से निकालकर तमाम तौहीद पे जितने लोग हैं जो शिर्क ना करते हो उनको जन्नत में डाला जाएगा। सारे अंबिया अकराम नफ्सी नफ्सी करते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती करते रहे। हम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। सारे अंबिया को दुनिया में एक दुआ की कबूलियत का वादा किया गया, सबने अपनी अपनी दुआ दुनिया में मांग ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की शिफात के लिए वो दुआ उठा के रखी ताकि हमको जो है अल्लाह ताला क्या करे, जहन्नुम से बचाकर जन्नत में डाल दे। ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, तो ये अल्लाह का हम पे कितना बड़ा एहसान है। क्या हम ये अल्लाह ताला का एहसान चुका सकते हैं? कभी भी नहीं। ये एहसान के बदले हम अल्लाह ताला का कितना भी शुक्र अदा करके हम थक जाएंगे। नमाज़े, रोजा, कुरान, सदक़ात, खैरात करते 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 हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वश्कुरू नेमत अल्लाही इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। शुक्र अदा करो अल्लाह की नेमतों का अगर हो तुम अल्लाह की इबादत करते। अगर हम अल्लाह की इबादत करते तो अल्लाह ताला की नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हम पर क्या है, दीन इस्लाम, हिदायत, और उसके बाद उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया हमको। और ऐसे अल्लाह से हमें डरना चाहिए, ऐसे अल्लाह को राजी करने हर काम करना चाहिए, तक़वा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम शुक्र अदा करो। रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतिक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बना दे तेरी नेमतों का, वो जो तूने अता किया हम पर और हमारे वालिदैन पर, और हमें अमल सालेह करने वाला बना दे जिससे तू राजी हो जाए, और हमारी इस्लाह कर हमारी जो है औलादों की, और हम तौबा करते हैं, पलटते हैं तेरी तरफ, और हम मुसलमान हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।